95 اور 96 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ دکھائیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ اس آیت میں کفار کو جواب دیا گیا، اور جو اس عذاب کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی کفار سے جو اللہ رب العالمین نے عذابات کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات پر عذابوں پر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو ہمیں جہنم دکھا دیں، اس طرح کے مذاق وغیرہ کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین اپنے اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تو پھر ان کے انکار کی وجہ اور ہنسی مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے، اور کفار کے عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کی نسلوں سے پیدا ہو جائیں۔ تو ایک سبب جو تھا ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھنے کا دنیا میں یہ بھی تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین کئی بار آئے، عرض کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو ان مکے والوں پر ہم مکے کے پہاڑ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہی کی نسلوں کے اندر میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو ایمان لائیں گے اور جن کے سبب اللہ رب العالمین اسلام کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اور سب سے اچھی بلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو بات یہ کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس خوبصورت جملے کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ توحید جو کہ سب سے اعلیٰ بلائی ہے، اس سے شرک کی برائی کو فرمایا دور کرو۔ اسی طرح اطاعت و تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی کو دفع کریں۔ اسی طرح فرمایا اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر، اسی طرح عفو و رحمت فرمائیں جن سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرو، تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی تھی اس وقت وہ ایسا ہو جائے جیسا کہ گہرا دوست۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص برائی کرے تو اس برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہ بلکہ بھلائی سے پیش آؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ گہرا دوست بن جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جیسے 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے عمیر بن وہاب کے ساتھ بھی نبی پاک نے ایسا ہی سلوک فرمایا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور فتح مکہ کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کفار کو، جنہوں نے ہر طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیے، آپ کے چاچا سیدی امیر حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس نے نبی پاک کے چاچے کے مبارک کلیجے کو چبایا تھا، آپ نے ہندہ بنت عتبہ کو بھی معاف کر دیا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کفار کو معاف کر کے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی ایک مثال قائم کر دی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہم نے اس کے ساتھ ہر حال میں بلائی ہی کرنی ہے۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی جو ہے برائی کرے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بلائی ہی سے پیش آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو بھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔